دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ منظر بتا رہا ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ دشمن ہے، نشانہ لگا چکا ہے۔ چند ساعتوں کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے زندگی کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے کو کیری آؤٹ کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہوتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں کو کھول دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو آنکھیں کھول دی ہیں، تو اب دیکھیے اپنے ارادے کو لفظوں میں ظاہر کرتا ہے، یعنی اس پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ کہنے لگا میں یمنعک منی، now who will save you from me؟ کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ I am with a sword in my hands, you are unarmed, you are alone, now I like to kill you, and can you tell me who can save you؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ حضور کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، he started to shake، ہاتھوں سے اس کی تلوار گر گئی۔ اسی تلوار کو حضور نے اٹھا لیا، and رسول اللہ علیہ السلام repeated the same question، now who will save you from me؟ اے میرے قاتل، میں دنیا کی کسی کوٹ میں تجھے لے جاؤں تو تو قاتل ہے، تیرے ہاتھ میں صرف تلوار ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر جو سوال تو نے پوچھا تھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو میرے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب یہ تلوار میرے ہاتھوں میں ہے، تجھ کو کون بچائے گا؟ تو یہ کہنے لگا کہ آپ بچائیں گے اور کون بچائے گا؟ مجھے کوئی اور نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ اس کا ایمان کسی اللہ پر نہیں ہے۔ اس نے سرنڈر کر دیا، کہنے لگا کہ you yourself can save my life. My life is in your hands. I am at your disposal. If you like to forgive me, I can still remain alive. حضور علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں تو آیا ہی سے لیے ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، I have been sent as a savior، میں تو آیا ہی اسی مشن کو لے کر ہوں، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستو، واقعہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت آنکھ کھولی وہ کتنا نازک لمحہ تھا۔ واقعہ پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آنکھ کو کھلنے میں اگر 2-4 سیکنڈ کی دیر ہو جاتی تو کام ہو چکا ہوتا دشمن کا، اور اس واقعے کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھلا رکھنے کے محتاج ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں کو بند کر کے بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے جنت کی بہاروں کو بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے مناظر کو بھی دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے عذاب قبر کو بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ یہ شخص جب آیا ہوگا حضور نے اس کو دیکھا ہوگا، جب اس نے تلوار اٹھائی ہوگی حضور نے اس کو دیکھا ہوگا، جب یہ تلوار نیچے لا رہا تھا حضور نے اس کو دیکھا ہوگا، لیکن جان بوجھ کر آقا اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ میرے قاتل اگر تو کھڑا رہا ہو، میں نے آنکھیں کھول کے تجھے بخش دیا تو دنیا کہے گی کہ نبی نے کسی مسافر کو بخشا ہوگا، کسی قاتل کو معاف نہیں کیا تھا۔ اگر تو نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی اور پھر میں نے آنکھ کھول دی تو دنیا کہے گی کہ نبی نے تلوار چرانے والے کو معاف کیا تھا، قتل کرنے والے کو معاف نہیں کیا تھا۔ اس لیے اے میرے قاتل، میں دیکھ رہا ہوں تو آیا ہے، تیرے دل کے ارادوں کو بھی دیکھتا ہوں، تو تلوار اٹھا لے، تلوار اٹھا کر تلوار کو میری طرف لا، اور جب تھوڑا سا ڈسٹینس رہ جائے گا آنکھ تب کھولوں گا، تاکہ دنیا کو یہ سمجھنے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ میں نے جس کو معاف کیا ہے یہ مسافر نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ میری جان کا دشمن ہے۔ تو اپنے جان کے دشمنوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ دیکھو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، جسم کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، تو پھر بچوں کو کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا؟ بیوی کو کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا؟ شوہروں کو کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا؟ بھائیوں کو کیوں معافی نہیں دی جاتی؟ مریدوں کو کیوں معافی نہیں دی جاتی؟ پیروں کو کیوں معافی نہیں دی جاتی؟ شاگردوں کو کیوں معافی نہیں دی جاتی؟ محلے والوں کو، پڑوسیوں کو ہم معاف کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ اپنی ٹوپیاں پیروں پہ لا کے رکھتے ہیں، لیکن چودھری صاحب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے، بڑے بڑے عزت دار لوگ گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں، معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے، مرنے کے بعد منہ نہیں دیکھنا، جنازے میں نہ آنا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، خون کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، خاندان کا رشتہ ہم توڑ چکے ہیں۔ یہ ہم کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو اس لیے تھی کہ اس رحمت نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، اس رحمت نے خون کے پیاسوں کو دوستی کے رشتے میں پرویا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے یونٹی کا، انٹیگریٹی کا، انکلوژن کا اور بردرہڈ کا، ایکوالٹی کا جو ریولوشن آیا، اس میں آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے لیے قربان ہو رہے ہیں، کیسے کیسے دشمن ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ to celebrate Milad al-Nabi by illumination is fully justified. To celebrate the birth of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam by decorating our mosques and home is fully justified. To celebrate the birth of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam by organizing meetings of Milad al-Nabi is fully verified and endorsed. To the birth of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, to organize conferences of Naathan from all over the world is fully legitimate, but that should not be the end of celebration. This celebration must filter down at the grassroots level into our behavior, into our attitude. That message and that happiness of Miladun Nabi must reflect through our actions, through our real brotherhood,